شاعری میں نے ایک نظم لکھی فیض صاحب پر، اور وہ میں لے کر گیا میں اپنے استاد کے پاس. رئیس امروہوی میرے استاد تھے اور وہ میرے شعروں کو درست کیا کرتے. تو جب فیض صاحب سے ایوارڈ لے رہا تھا میں، اس وقت میں 3 دن سے بھوکا تھا، فاقے زدہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہ جو ہی ایوارڈ ملے گا اس کو میں ان کتابوں کو فٹ پاتھ پہ بیچ کر پہلے تو رج کے کھانا کھاواں گا. فیض کے میں نے یہ بھی نہیں زحمت کی کہ فیض کے دستخطوں والے صفحے پھاڑ دوں، وہ میں نے ایز اٹ از رہنے دیا. انہوں نے خرید لی اور فیض صاحب کے پاس لے گئے کہ جی یہ آپ کے انعام کا یہ اشر ہوا ہے وغیرہ. پھر ایک دم سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوہو 1 بج گیا، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھاؤ گے نا؟ اور یہ کہتے ہی مجھ سے جواب سنے بغیر کھانا منگوا لیا. جو بچہ اپنے پہلے ایوارڈ کو، فیض احمد فیض ایوارڈ کو فٹ پاتھ پر بیچ سکتا ہے وہ کتنا مجبور ہوگا. بھائی انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھی ایک، اس کو اب ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور سوچا عوامی ادبی انجمن کے نام سے کریں. اس کا پنجابی ترجمہ میں نے کیا، پشتو ترجمہ اجمل خٹک نے کیا، بنگالی ترجمہ اب مجھے یاد نہیں کون سے شاعر تھے، اور سندھی ترجمہ شیخ ایاز نے کیا، اور بلوچی ترجمہ گل خان نصیر نے کیا. آپ کو کیوں نوکری دیں؟ میں نے کہا جی ایک تو فیض صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بڑا نام ہے، دوسرے اس لیے مجھے دیں کہ آپ گجرات کے ہیں اور میں بھی گجرات کا ہوں، اور تیسری وجہ یہ حمید الدین پیر ان کا نام تھا. اچھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر. بیسٹ پوئٹ جو ہے جوش ملی آبادی ہے، دوسرے نمبر پر فراق گورکھپوری ہے، یا فراق گورکھپوری بیسٹ ہے اور جوش ملی آبادی، اور فیض صاحب تو تیسرے نمبر پر آتے. فیض صاحب کے پاس وہ پرچہ گیا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھئی کمال کیا آپ نے، تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا، تو خوش ہوئے. جب پرچہ چھپ کر آیا کاش وہ میرے پاس ہوتا، اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس میں سے جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری آٹومیٹکلی غائب تھے، اور فیض صاحب از خود پہلے نمبر پر آ گئے. مجھے جو سزا ہوئی تھی اس میں 5 کوڑے تھے، 6 ماہ قید با مشقت تھی، اور 2000 روپے جرمانہ تھا، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 3 ماہ مزید قید. اگر مجھے موقع ملتا ہے کوڑوں سے بچنے کا تو میں کوڑوں سے کیوں نہ بچوں. تو یہ آپ 2000 رکھیں اپنے پاس. آپ تو مجھے کوڑے لگوانا چاہتے ہیں. میری پوسٹنگ ہو گئی تھی وہاں پر، ایک میجر صاحب سے پھڈا ہو گیا تھا تو میں فرار ہو گیا. یعنی کہ فوج سے آپ کی دوستی ہمیشہ سے قائم ہے. ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت. ہمارا آج کا موضوع ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے عید کے دوسرے دن پنجابی، اردو، انگلش، سندھی اور گرمکھی رسم الخط جاننے والے احمد سلیم صاحب سے کیا تھا. جناب احمد سلیم صاحب کا تعلق ادب کی بڑی بڑی شخصیات سے رہا ہے. انہی شخصیات میں سے ایک فیض احمد فیض کی بھی ہے. تو آئیے فیض صاحب کے حوالے سے ان کی یادداشتوں کو کریدتے ہیں. تو آئیے انٹرویو شروع کرتے ہیں. شاعروں میں ہم اب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، فیض صاحب سے آپ کا بہت گہرا اور اچھا تعلق رہا ہے، نیاز مندی کا تعلق، طالب علمانہ تعلق، اور ان کے ساتھ آپ کی بہت ساری محبت، ان کی آپ کے لیے بہت ساری محبتیں تھیں. تو کچھ فیض صاحب کے حوالے سے کچھ ایسی بات کریں کہ جو آج تک آپ نے نہ کی ہو، کیونکہ آپ نے بہت لکھا فیض کے حوالے سے، آپ کی کتابیں بھی ہیں ان پہ، ان کی چیزیں آپ نے بہت ساری ری پرنٹ کروائی ہیں، بہت ساری مرتب آپ نے کی ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فیض صاحب سے جو آپ کا تعلق تھا، اس تعلق میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب
کی عادت اپنے سبارڈینیٹس کہہ لوں یا اپنے برخورداروں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے کیا وہ توہمانہ ہوتا تھا یا کہ شفقت بڑا ہوتا تھا یا کہ وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ بس یہ بھی میرے کوئی کام شامے نے جڑے نال آن کے کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ سراپا شفیق تھے. شفقت ان کا مزاج کا لازمی جز تھا اور اتنی شفقت کرتے تھے وہ کہ آدمی آج تک میں ایک سوال پر پریشان ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ میں نے ایک نظم لکھی. ماہنامہ افکار نے اعلان کیا کہ ہم طالب علموں کو دعوت دیتے ہیں کہ فیض نمبر کے لیے اپنی بہترین نگارشات بھیجیں اور اس پر پہلا، دوسرا، تیسرا انعام دیا جائے گا. تو نثر کا الگ انعام تھا اور شاعری کا الگ تھا. نثر کا انعام پہلے ملا حفاظ الرحمان کو، ابھی فوت ہو گئے ہیں. اور شاعری میں نے ایک نظم لکھی فیض صاحب پر اور وہ میں لے کر گیا. میں اپنے استاد کے پاس، رئیس امروہوی میرے استاد تھے اور وہ میرے شعروں کو درست کیا کرتے تھے. وہ جب نظم انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اگر اس میں آپ نے ایوارڈ لینا ہے تو مجھے کھل کے اجازت دو کہ میں اس کو سیٹ کر دوں. تو انہوں نے اتنی تبدیل کر دی کہ اس میں میرا کوئی مصرع باقی ہی نہ رہا. جب میں گھر آیا تو میں پریشان ہوا کہ اب اس نظم کو میں کیسے بھیج دوں، یہ تو میری نظم ہے ہی نہیں. تو میں نے وہ پرانا مسودہ جو نظم تھی اوریجنل وہ بھیج دی مقابلے میں. اس پر مجھے فرسٹ ایوارڈ مل گیا، پورے پاکستان سے بہترین نظم کا ایوارڈ ملا. اور وہ پھر میں استاد اپنے کے پاس گیا اور ان کو وضاحت کی کہ میں نے کیوں آپ کی اصلاح کو قبول نہیں کیا تھا. تو جب فیض صاحب سے ایوارڈ لے رہا تھا میں، اس وقت میں 3 دن سے بھوکا تھا، فاقے زدہ تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہ جو ہی ایوارڈ ملے گا اس کو میں ان کتابوں کو فٹ پاتھ پہ بیچ کر پہلے تو رج کے کھانا کھاواں گا، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا. تو وہ میں نے کتابیں بیچی. مجھے یاد ہے 66 کا دور ہے، 30 روپے کی وہ کتابیں بکی تھیں. ان میں فیض کے، میں نے یہ بھی نہیں زحمت کی کہ فیض کے دستخطوں والے صفحے پھاڑ دوں، وہ میں نے ایز اٹ از رہنے دیے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب پڑھنے لکھنے والے ہیں، سحر انصاری، وہ گزرے. انہوں نے دیکھا کہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو یہ ایوارڈ لے کے نکلا ہے لڑکا، تو یہ اس نے یہاں پھینک دی کتابیں. تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 30 روپے میں نے خریدی ہے. انہوں نے کہا مجھ سے 35 روپے لے لو اور یہ ساری کتابیں مجھے واپس دو. وہ انہوں نے خرید لی اور فیض صاحب کے پاس لے گئے کہ جی یہ آپ کے انعام کا یہ اشر ہوا ہے. بہرحال یہ میں نہیں گوارا کر سکا کہ فٹ پاتھ پہ پڑی رہے آپ کے دستخطی کتابیں، تو یہ آپ رکھ لیں. اب فیض صاحب پہ اثر یہ ہوا، کیا اثر ہوا مجھے تو انہوں نے کبھی بات نہیں کی، اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ ذرا اس لڑکے کو، سلیم خواجہ کو کہو کہ مجھے کالج میں مل لے. ہارون کالج کے وہ پرنسپل تھے، کھڈا لیاری میں وہ کالج ہے، ابھی تک ہے. اور وہ پرنسپل تھے. ان کی 10,000 تنخواہ مقرر کی تھی انتظامیہ نے. انہوں نے حساب لگا کے کہا کہ میرے لیے 3,000 بہت ہے، تو 3,000 پہ وہ پرنسپل لگے تھے. تو میں نے جب میسج ملا تو میں ان کے کمرے میں چلا گیا، پہنچ گیا کالج. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ذرا میں کام ختم کر لوں. وہ کام میں لگے رہے. پھر ایک دم سر اٹھا کے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوہو 1 بج گیا، اب تو کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کھاؤ گے نا؟ اور یہ کہتے ہی مجھ سے جواب سنے بغیر کھانا منگوا لیا. ان کا پورا پرسیپشن یہ ہوا کہ جو بچہ اپنے پہلے ایوارڈ کو، فیض احمد فیض ایوارڈ کو فٹ پاتھ پر بیچ سکتا ہے
وہ کتنا مجبور ہوگا. اور وہی پرسیپشن تھا جنہوں نے مجھے فیض صاحب کے قریب کیا، لیکن اس نے مجھے شرمندگی کا آج تک موقع نہیں ملا. یعنی فیض صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کیا حرکت تھی. اور کچھ دنوں کے بعد میں پھر گیا، میں نے فیض صاحب سے پوچھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں کبھی کبھار آ جایا کروں. کہنے لگے بھائی ہم کون سے شہنشاہ ہیں، ہم کون سے ایسی امپورٹنٹ شخصیت ہیں، آپ آ جایا کرو. تو ایک دن کہنے لگے کہ آپ کہاں پڑھتے ہو؟ میں اردو کالج کا طالب علم تھا اور فرسٹ ایئر کلیئر کر لی تھی. تو کہنے لگے بھائی سیکنڈ ایئر میں ادھر آ جاؤ. میں نے کہا جی وہ وظیفہ دیتے ہیں مجھے، کتابیں مفت ملتی ہیں، یہ سارا کچھ ہے. کہنے لگے بھی ہم بھی کچھ کر دیں گے، آپ آ جاؤ. تو میں سیکنڈ ایئر میں نے ہارون کالج میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے لیاری کے نام سے ایک میگزین نکلا جس کو میں نے ایڈٹ کیا، مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا. عزیز اجمی تھے اردو کے ہمارے پروفیسر، اور ان کے ساتھ میں نے کافی کام کیا. ترقی پسند تھے وہ عزیز اجمی. تو جب یہ یعنی سلسلہ آگے بڑھا تو فیض صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی انجمن ترقی پسند مصنفین ہوتی تھی ایک، اس کو اب ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور سوچا ہے عوامی ادبی انجمن کے نام سے کریں. تو وہ پاکستان کی تمام مادری زبانوں میں ہوگی، بنگالی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی. تو یہ 5 زبانوں میں وہ منشور انہوں نے جو لکھا تھا اس کا پنجابی ترجمہ میں نے کیا، پشتو ترجمہ اجمل خٹک نے کیا، بنگالی ترجمہ اب مجھے یاد نہیں کون سے شاعر تھے، اور سندھی ترجمہ شیخ ایاز نے کیا، اور بلوچی ترجمہ گل خان نصیر نے کیا. یعنی ان زبانوں کے جو ٹاپ کے لوگ تھے. اور میں اپنے آپ کو اتنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے پنجابی ترجمہ، حالانکہ احمد رائی موجود تھے اور وہ میری نظر میں ابھی بھی پنجابی کے امرتا پریتم کے بعد سب سے بڑے پوئٹ ہیں، لیکن مجھے یہ اعزاز ملا. اور یہ جب کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا، میں 67 میں آ گیا. ہاں انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ بھائی تم شام کے کالج میں پڑھتی ہو تو نوکری کیوں نہیں کر رہے تھے کسی جگہ؟ میں نے کہا جی نوکری کہاں ملتی ہے. کہنے لگا بھائی ہم آپ کو خط دیتے ہیں. نیشنل بینک کے ڈپٹی پریزیڈنٹ تھے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ گجرات کے رہنے والے ہیں اور تمہیں توجہ سے سنیں گے. میں ان کے پاس گیا. کہنے لگے بھئی ہم آپ کو کیوں نوکری دیں؟ میں نے کہا جی ایک تو فیض صاحب نے بھیجا ہے، ان کا بڑا نام ہے، دوسرے اس لیے مجھے دیں کہ آپ گجرات کے ہیں اور میں بھی گجرات کا ہوں، اور تیسری وجہ یہ حمید الدین پیر ان کا نام تھا. اچھا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے، آپ کی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہوں، تو میں نیشنل بینک میں بھرتی ہو گیا. اچھا. جونیئر کلرک کی پوسٹ تھی، لیکن وہ پوسٹ لینے کے لیے اس زمانے میں اتنی بڑی سفارشیں چلتی تھیں منسٹروں کی، لیکن فیض صاحب کے ایک رکے پر میں ملازم ہو گیا. 67 میں پنڈی اور پھر لاہور ٹرانسفر ہو گیا، اور 67 میں میں لاہور میں تھا. اس زمانے میں 66 میں کیا واقعہ ہوا کہ ایک صاحب ہیں، یہ مختلف واقعات آئیں گے، نور کاشمیری اور ارشاد، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دونوں شاعروں نے، پنجابی کے شاعر ہیں، ہم نے سوچا ہے، نور میں نعرے کتاب، ہاں ہم نے سوچا ہے کہ ہم 3 لوگ مل کر، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اچھا. تو میں نے کہا جی میں تو پنجابی کا شاعر یہ میں نہیں، سوال آپ سے کرنے ہی والا تھا ہاں. کہ آپ نے پنجابی کی ابتدا کیسے کی؟ جی. پنجابی کا شاعر نہیں ہوں. کہنے لگے پنجابی تے ہے نا، پنجابی بولنی تے آندی ہے نا، لکھنی تے پڑھنی تے آندی ہے نا. میں نے کہا جی وہ تو میں نے ہیر وارث شاہ پڑھ رکھی ہے.
فیض صاحب سے مجھے امرتا پریتم کی کتاب بھی ملی ہے. تو وہ کوئی ایسا کہنے لگے اپنی اردو نظمہ سامنے رکھنا, شامی جاؤ گھر جاؤ تے انہاں نوں ترجمہ کر لو. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 5-6 دنوں میں وہ اپنی تمام اردو شاعری پنجابی میں ترجمہ کر دی, اور وہ نور منارے کا سلیم سالم کے نام سے حصہ ہے. اس زمانے میں میرا قلمی نام سلیم سالم تھا. سلیم خواجہ سے میں ڈائیورٹ کر کے سلیم سالم بنا تھا, اور یہ نام رکھا تھا انور شعور نے, جو میرے دوست تھے. کیونکہ میرے دوستوں میں اردو کے زیادہ لوگ تھے. انور شعور تھے, سحر انصاری تھے, جون ایلیا تھے, یہ ان کی بیگم جو ہیں زائدہ حنا تھی, اور استاد تو ہمارے تھے ہی, رئیس امروی, سید محمد تقی سے بھی تعلق تھا. تو اس پورے گھرانے سے بڑا قریبی تعلق تھا. تو وہ فیض صاحب کا وہ والا جو فیض صاحب کی چونکہ جوش سے ہلکی پھلکی وہ چلتی رہتی تھی موسیقی, جی وہ میں تو وہ میں واقعہ سننا چاہ رہا ہوں. وہ مجھے بنا دیا گیا لیاری کا ایڈیٹر, اور میں نے اپنے حساب سے انصاف پسندی کا سوچا کہ بیسٹ پوئٹ جو ہے جوش ملی آبادی ہے, دوسرے نمبر پر فراق گورکھپوری ہے, یا فراق گورکھپوری بیسٹ ہے اور جوش ملی آبادی, اور فیض صاحب تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں. میں نے ایمانداری سے وہ پرچہ ایڈٹ کر دیا اور اس ترتیب سے شاعری شامل کی. فیض صاحب کے پاس وہ پرچہ گیا, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بھئی کمال کیا آپ نے, تو میرا بھی لحاظ نہیں کیا, تو خوش ہوئے. جب پرچہ چھپ کر آیا, کاش وہ میرے پاس ہوتا, اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس میں سے جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری آٹومیٹکلی غائب تھے, اور فیض صاحب از خود پہلے نمبر پر آ گئے. تو یہ جو معاصرانہ چشمک ہوتی ہے وہ فیض میں بھی تھی, اگرچہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بیسٹ پوئٹ ہیں ہماری 20ویں صدی کے, لیکن اس وقت میری اردو اثر میں یہ تصور تھا کہ جوش ملی آبادی اور فراق گورکھپوری سے بعد میں ان کا. فیض صاحب کے حوالے سے جب آپ ایک بار جیل گئے تو انہوں نے ایک رکا دیا تھا آپ کو, یا جیل و کام کو رکا دیا, یا کہ وہ آپ کے گھر کچھ وہ ماہانہ خرچہ بھیجتے رہے, یہ کیا کچھ اسٹوری؟ یہ سٹوری تو یہ ہے کہ اس میں مجھے جو سزا ہوئی تھی اس میں 5 کوڑے تھے, 6 ماہ قید بمشقت تھی, اور 2000 روپے جرمانہ تھا, اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں 3 ماہ مزید قید تھی. یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے تھا 71 میں جو میری نظم سدا جیوے بنگلہ دیش, اس پہ آپ کو یہ سزا سنائی ہے؟ اس پر سزا ہوئی. تو اس زمانے میں شاہ حسین کالج میں جوائن کر چکا تھا. نیشنل بینک آپ چھوڑ چکے تھے؟ نیشنل بینک سے میں بھاگ گیا تھا. اچھا, بھاگ گئے تھے. کیونکہ وہ کھاریاں میں میری پوسٹنگ ہو گئی تھی, وہاں پر ایک میجر صاحب سے پھڈا ہو گیا تھا, تو میں فرار ہو گیا. یعنی کہ فوج سے آپ کی دوستی ہمیشہ سے قائم ہے. ماشاء اللہ ہماری پرائڈ ہے جی فوج. نہیں ظاہر ہے, میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں تو آپ اچھا یہ واقعہ آپ سنا رہے ہیں سزا والا. تو یہ اپنا میں کیا کہہ رہا تھا, فیض صاحب نے کیا کیا کہ ایک صاحب کو بھیجا 2000 روپے دے کر کہ کوئی ضرورت نہیں 3 ماہ مزید قید کاٹنے کی, یہ ان کے جمع کرا دو تاکہ تم 6 ماہ میں ہی باہر آ جاؤ. تو میں نے اس دوست کو کہا کہ فیض صاحب کو کہنا کہ میں تو 3 ماہ نہیں 6 ماہ مزید قید کاٹنا چاہتا ہوں, تاکہ کوڑوں کی سزا جو مجھے رہائی کے وقت ملنی ہے یہ تو کم وقت 6 ماہ سے زیادہ نکالیں گے نہیں, لیکن اگر مجھے موقع ملتا ہے کوڑوں سے بچنے کا تو میں کوڑوں سے کیوں نہ بچوں. تو یہ آپ 2000 رکھیں اپنے پاس, آپ تو مجھے کوڑے لگوانا چاہتے ہیں. تو گویا کہ ایگزیکٹ 5 مہینے ہوئے تھے کہ 16 دسمبر 1971 آ گیا, اور ہم 1 ماہ بعد عزت آبرو سے باہر آ گئے اور کوڑوں کی سزا ختم ہو گئی.
ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویوز والا سلسلہ باقی پروگراموں کی طرح ضرور پسند آئے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. والسلام.